ایک نئی صبح اور ایک نیا سفر۔ جی ہاں ناظرین، سفر ہے ہمارا اس مرتبہ پنجاب کی جانب۔ دن کا سفر ہے تو نماز کے اوقات بھی آئیں گے۔ موٹر وے پر موجود خوبصورت ریسٹ ایریاز میں خوبصورت مساجد بھی ہیں، جہاں پر الحمدللہ نماز کی سعادت حاصل کی اور سفر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ جب بھی آپ سفر کریں اور اس کے علاوہ بھی نماز کی پابندی کیا کریں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ادا کریں گے تو ہمارا فرض بھی ادا ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سفر میں آپ کو تھوڑا سا ریسٹ ملے گا، آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، تو آپ کی گاڑی کو بھی ریسٹ ملے گا۔ تو نماز کی پابندی کیا کریں۔ پنجاب جا کر آپ کو کوشش کریں گے کہ مقدس مقامات کی کچھ زیارت کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اب آگے سفر کرتے ہیں۔ موٹر وے پر سفر کے دوران الحمدللہ راستے میں حمد باری تعالیٰ اور نعتیں سنتے رہے۔ آئیے ایک دو اشعار آپ کو بھی سناتے ہیں اور اللہ پاک کی قدرت کے خوبصورت نظارے جو کہ راستے میں ہم نے دیکھے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ سفر کے دوران ایک جگہ گاڑی روکی تو ہماری ملاقات موٹر وے کے ایک پولیس آفیسر سے ہوئی۔ خوشگوار لمحات میں بڑے اچھے انداز میں ان سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ کیونکہ یہ سب کچھ اچانک ہوا اس لیے ہم ریکارڈ نہ کر پائے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اللہ پاک سب عاشقان رسول کو حادثات سے محفوظ فرمائے، تو احتیاط لازمی ہے، سب سے پہلے احتیاط کریں۔ موٹر وے کا سفر اب ختم ہوا۔ الحمدللہ خیر و عافیت سے سیالکوٹ پہنچے اور یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست جہانگیر قادری سے ملاقات ہوئی۔ جہانگیر بھائی، سیالکوٹ ہم نے گھومنا ہے، تو ہمیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اب؟ ابھی فی الوقت انشاءاللہ علامہ اقبال کے گھر جائیں گے اور پھر سیالکوٹ میں امام صاحب امام علی الحق شہید ان کا دربار ہے، وہاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کراچی سے ہمارا سفر ہوا آپ کی طرف، سیالکوٹ آنا تھا تو سوچا جہانگیر بھائی سے ملاقات کریں، اور اب ہم جا رہے ہیں علامہ اقبال کے گھر کی طرف۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، اقبال منزل کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ بھائی موجود ہیں ناصر خان لودھی صاحب، صدر بزم اقبال ہیں یہ۔ ہم نے انہیں اسپیشل ریکویسٹ کی کہ ہمیں آج جو ہے وہ اندر سے تھوڑا دیکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آج جمعہ تھا، ہاف ڈے تھا، بند ہو چکا تھا، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی۔ سید ریاض حسین نقوی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں کے انچارج بھی ہیں۔ ان سے ذرا یہ واقعہ ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غازی علم الدین کا جو واقعہ ہے اور اس کا تعلق علامہ اقبال سے، پھر علامہ اقبال ایک عاشق رسول، تو یہ تھوڑا سا اپنے الفاظ میں آپ بیان کریں۔ دیکھیں جی، جب غازی صاحب نے واصل جہنم کر دیا تو وہ لوگ آئے کن کے پاس؟ اقبال کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کیس لڑیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات کی کہ مجھے یہ بتاؤ غازی کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی غازی کہنا میں شہادت خرید لئی۔ یعنی کہ ان کو اپنی شہادت میں بھی جلدی تھی کہ بھائی دیر کیوں کر رہے ہیں، بس مجھے تم اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، تمہیں جلدی آنا چاہیے تھا۔ تو پھر وہ جناب غازی کو انہوں نے شہید کیا۔ قریباً 2 دن تک کوئی بندہ ان کی میت لینے نہیں گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب لاہور سے گئے میاں والی جیل، اور جہاں کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ میں اس کی میت لینے آیا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خود بیرسٹر تھے،
اس نے پہلے کہا جی یہ تو اگر آپ لے کے جائیں گے تو وہاں پر ہندو مسلم فساد شروع ہو جائے گا لاہور میں، کیونکہ یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا نہیں جی ہم آپ کی بات نہیں مان۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا چہرہ تھوڑا سا سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے۔ تو اس نے جب دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں، لیکن یہ کہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب لے کر آئے لاہور۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے جنازہ پڑھا، حتیٰ کہ لحد میں جب اتارا تو اقبال نے ہی اتارا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہوئے، اور علامہ اقبال کا عشق رسول کے انہوں نے اپنی شخصی ضمانت پر جو ہے وہ انگریزوں سے ان کی باڈی ریسیو کر کے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ان کی تدفین کی۔ علامہ اقبال کے گھر میں کھڑے ہیں تو میں یہاں پہ ایک عاشق رسول کا واقعہ بھی چلاتا چلوں کہ ایک دفعہ رات کے پچھلے پہر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ آگے، نورانی چہرہ، سر پہ دستار باندھی ہوئی۔ جب اندر آئے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ان کا ذاتی ملازم تھے علی بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ جا کے باہر سے 3 لسیاں لے کے آؤ۔ رات کا پچھلا پہر، یہ اتنی سخت سردی، دھند پڑی ہوئی ہے، لیکن جب وہ باہر گئے تو واقعی دکانیں سجی تھی، کمکمیں لگی ہوئی تھی۔ لسیاں لے کے جب مختصر کرنے لگوں، چلنے لگے، دکاندار نے کہا ٹھہر جو پیسے، انہوں نے کہا ہمیں اقبال صاحب نے بھیجا ہے۔ وہاں پہ ایک اور مرتے قلندر بادشاہ، میں تو ان کو اپنا قائد، اپنا روحانی سب کچھ سمجھتا ہوں، وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا اقبال صاحب سے حساب چلتا ہے۔ گھر آئے، 2 لسیاں دی، ایک خود پی، بزرگوں نے پی، علامہ صاحب نے پی۔ تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب کہتے ہیں ذرا دیکھنا بزرگ کدھر چلے گئے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ بات، انہوں نے کہا جناب یہ دروازہ بند ہے، یہ اندر سے میں نے چٹکی لگائی ہوئی ہے، کیسے وہ باہر چلے گئے؟ ان کا باہر نکل کے دیکھو، کوئی دکان نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اصرار کیا علامہ صاحب سے، اصرار کرنے کے بعد علامہ صاحب نے کہا میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا۔ جو گھر پہ آ کر لسی پی ہے وہ خواجہ محی الدین چشتی تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا حساب چلتا ہے، جانے دو۔ وہ حضور قبلہ جناب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، اللہ میرے پاکستان کو سدا سلامت رکھنا اور اس پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ اب ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ذرا گھر کی زیارت کروائیں۔ جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ۔ یہ 26 کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ آ گئے، تو اب ان کا مائک بھی ہمارے پاس ہے، اور اب ہم اس گھر کی زیارت کریں گے۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب کا یہ شجرہ ہے۔ یہ رفیق صاحب ہیں شیخ نور محمد صاحب کے والد صاحب۔ شیخ نور محمد صاحب کے آگے اولاد ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آگے ان کی یہ اولاد ہے، ایک بیگم سے جوید اقبال و منیرہ، دوسری سے آفتاب اور مہراج۔ جوید اقبال صاحب کی فیملی ہے منیب اقبال اور ولید۔ یہ جسٹس جوید اقبال علامہ صاحب کی یہ تصویر ہے۔ یہ 1929 1929 کی یہ تصویر ہے، کتنی پرانی تصویر۔ اور اس میں کون ہے سر جی؟ ان کا بیٹا جسٹس جوید اقبال جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی تصویر ہے، علامہ صاحب فرسٹ لائن میں بیٹھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ 1929 میں پڑھایا گیا، اور یہ اس کی یادگار تصویر، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ پہلی صف میں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ گرل دیکھ رہے ہیں، یہ گرل، اس کو کسی جگہ پہ آپ ٹانکا نہیں دیکھیں گے، اس کے جوڑ کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے، دیکھیں آج بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا، کیئر کرنا، جی آنے والے جو ہمارے وزٹر ہیں ان سے گزارش کروں گا جب اقبال منزل کے لیے وزٹ کے لیے آئیں، میں تو یہ کہوں گا عاشق رسول کے گھر اگر آپ زیارت کرنے کے لیے آئیں تو چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کی حفاظت کریں، حفاظت کریں۔ صحیح بات ہے، یہ ایک ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں پاک۔ یہ جس کمرے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ غالباً میرا خیال 10 بائی 10 کا کمرہ ہوگا۔ 10 بائی 10 ہے جی یہ، اور اس کا فرش بھی وہی ہے جو 1861 میں لگا۔ اس میں اس وقت سیمنٹ نہیں تھا تو یہ سیمنٹڈ نہیں ہے، اس کی دیواریں بھی ابھی تک سیمنٹڈ نہیں ہیں۔ اس کی دیواریں بھی سیمنٹڈ نہیں ہیں، کلر وغیرہ
नहीं, कलर उस वक्त जो थे ना, वो कलर अभी शुरू नहीं हुए। वो आपकी खिदमत है माशाल्लाह, आपने ठीक है, वो कलर तो हमने बाद में किए ना, ठीक है। और लेकिन ये फर्श आप अभी तक कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है और हालत इसकी माशाल्लाह इतनी नीट एंड क्लीन। हम इसके टाइल्स भी लगा सकते हैं, मार्बल भी आप लगा लें, लेकिन फिर आप इसको असल नहीं कह सकते, मजा नहीं आएगा। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होगा ना। इन टाइलों पर कभी इकबाल भी चला है, कभी उसके वालिदैन भी चले हैं। ये जो बिस्तर रखा हुआ है यहाँ पर, जिसको आप तख्त पोश कहते हैं, जी। असल में जी उस वक्त होता ये था कि नरम और गर्म बिस्तरे नहीं थे, तो लोग तख्त पोशों पे सोते थे, तो शायद कमर दर्द भी ना हो, बीमारियां भी ना हो। अब उनके एक पोते आते हैं यहाँ पे, डॉक्टर जावेद साहब के बेटे मुनीब इकबाल, वो भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं। वो कहते हैं मैंने इसी के ऊपर ही सोना है। एक दिन उनको मैंने कहा हुजूर इधर मत सोएं, ये आपके कद के बराबर। कहते नहीं, मैं जब इधर सोता हूँ मुझे एनर्जी मिलती है। ये पंखा भी पुराना लगा हुआ है यहाँ पर? पंखा जो है 1917 में लगा है। ये भी उसी दौर में? क्योंकि अंग्रेजों का ये बड़ा फेवरेट शहर है, ठीक है जी। उन्होंने यहाँ पर एक महल है बिजली घर, वहाँ पर एक पावर स्टेशन लगाया अंग्रेजों ने अपने लिए, क्योंकि इनके बड़े भाई जो थे ना शेख अता मोहम्मद, वेल एजुकेशन थी उनके पास, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब आपने हाइड्रोलिक पावर स्टेशन लगा दिया तो मुझे भी एक लाइन दें। तो उन्होंने फिर ये एक लाइन दी थी यहाँ पे, और इस पे आप पढ़ सकते हैं लिखा मेड इन जर्मनी, सीमेंस कंपनी। जैसे शाह साहब ने मनीब इकबाल साहब जो अपने दादा की काबी भी हैं, उनमें एक सबसे खूबी की जो बात है, सियालकोट जब भी आते हैं अपने दादा के वालिदैन की कब्र पे और इमाम अली हक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की कदमबोसी करने के बाद वो सियालकोट के बाहर निकलते हैं। पोते हैं इनके, जी पोते पोते उनके। और ये उनके बारे में जो बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे की तरबियत किस तरह की, फिर उन्होंने अपने बेटे यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो पोते हैं उन्होंने अब तरबियत किस अंदाज में की कि इनकी औलाद जो है वो औलिया का भी अदब करती है, इनकी औलाद जो है वो वालिदैन का भी अदब करती है। यहाँ तक कि छोटा सा बिस्तर है, इस बिस्तर से इतनी उनको मोहब्बत है कि दादा जान यहाँ पर आराम करते थे तो वो इस छोटे से बिस्तर पर आकर आराम करते हैं और कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है। यकीनन अल्लामा इकबाल आशिक रसूल थे और इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खातिर जो काम किया, पाकिस्तान बनाने के हवाले से काम किया, इसके साथ साथ जो है वो शायर मशरिक भी कहा जाता है इन्हें, और बहुत सी नाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में आपने लिखी हैं। पढ़ते रहो नमाज के दोनों जहान में, सब कुछ तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज। ये झूला जो देख रहे हैं जी, कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें आज के रसूल झूला होगा। अल्लामा इकबाल का झूला, इसमें आप जो है वो बचपन में आराम फरमाते होंगे माशाल्लाह। ये नीचे जो फर्श देख रहे हैं सेम आज भी वैसे का वैसा है। फर्श के बारे में बता रहे हैं कि ये फर्श जो है वो अब भी ओरिजिनल फर्श है, वही फर्श है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में होता था। ये अलमारी सर रखी हुई है यहाँ पर, ये उनके कपड़े वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। कलर वगैरह मेरा ख्याल इस पे शायद संभालने के लिए बाद में किया हुआ। ये चेयर भी उनकी है बकाया। इंशाल्लाह सैयद हसन नफी साहब आपको बताते हैं, मैं उनके साथ चलता हूँ, आप आएँ। जबरदस्त। सैयद रियाज हुसैन नकवी साहब अभी हमें इंशाल्लाह मजीद गाइड करेंगे। अब हम एक और कमरे में हम दाखिल हुए। जहांगीर भाई आप भी साथ आए ना, माशाल्लाह आपने इतनी मोहब्बत की है, इतनी प्यारी जगह पे हमें लेके आए हैं आप, और आप पीछे पीछे क्यों भाई? अगर रात को 24 घंटे में किसी वक्त भी ये मेरे प्यारे भाई अगर मुझे आवाज देते हो तो मैंने खोल के इनके वाले चाबी कर दी। जहांगीर भाई सभी आपसे मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। शाह साहब इस कमरे के बारे में थोड़ा बताएं। अब ये कमरा उस वक्त मेहमान खाना था, जहाँ पर मेहमान ठहरते थे और मर्दान खाना, और ये जो पीछे है ये जनान खाना, ये इनका स्टाइल है रहने का। मर्द अलग रहते थे, औरतें अलग रहती थी, चाहे रिश्तेदार भी आ जाएं फिर भी मर्द अलग। रिश्तेदार भी हो आ जाएं, लेकिन मर्द को पूछना पड़ेगा जनान खाने में जाने के लिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं। शाह साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे। शाह साहब ने माशाल्लाह हिस्ट्री इस तरह याद कर रखी है, इस घर की खिदमत के साथ साथ, इसके इंतजामात संभालने के साथ साथ, इसका ख्याल रखने के साथ साथ बाकायदा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। जो हमारे बज़्म इकबाल के सरपरस्त हैं, जिन्हें मैं अपना जानशीन इकबाल भी कह रहा हूँ, ये उनकी तस्वीर।
पोते हैं लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। आखिरी दफ़ा तकरीबन कोई 1 साल पहले, बल्कि साल भी नहीं हुआ, जब आए हैं सियालकोट, सारी रात सेरी के टाइम तक सेन में बैठे, सारी रात महफिल मिलाद में रोते रहे। जहांगीर भाई माशाल्लाह आप यहाँ लेकर आए अल्लामा इकबाल साहब के घर में, यकीन माने बड़ी खुशी हो रही है। और खुश होने की वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। उम्मती होने के नाते हम भी थोड़ा सा इश्क करें ताकि वकालत में कामयाब हो सकें, वो हमारी शफाअत कर दें। उजड़ घर आबाद हो और गम के मारे शाद हो। ये लामा साहब के तबरकात हैं। तबरुकात, ये जो आप देख रहे हैं प्लेट, ये इस वक्त तो हार्ड पार्ट की शक्ल में आगे नीचे आ, तब इसमें गर्म पानी डाल के तो वो खाना खाया करते। ये हुक्का, ये चीज़ें, ये कलब दुआत। वज़ीराबाद में लामा साहब की एक हमशीरा थी जिसका नाम ज़ैनब था। लामा साहब ने उनको तोहफे में दिया था ये कलम दुआत। ये कलम और दुआत उन्होंने हमें इकबाल मंदिर में रखने के लिए दी। हमें इसे कैसे बोसा दिया कि शायद कि मोहम्मद से वफा तूने इसी से लिखा हो। अल्लाहु अकबर, की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये भी एक और गैलरी से गुजर रहे हैं और गालिबन एक और कमरे में हम जा रहे हैं। इस कमरे में जो है वो कुछ लेटर्स वगैरह टाइप की चीज़ है। ये लेटर लिखा हुआ 1938 का, 1938 का ख़त लिखा हुआ है और गालिबन ये लिखा भी कलम दवात से लिखा होगा। और ये इस खत को अगर आप पढ़े ना थोड़ा सा, तो इसमें इंडिकेशन है किसकी, कब्र मुबारक की, कि इकबाल की कब्र कहाँ बनेगी जिसके ऊपर मस्जिद का साया होगा। नाज़रीन ये देखें आप, माशाल्लाह इतनी पुरानी चीज़ें हैं। जी ये कालीन, ये ईरान का कालीन उन लोगों ने लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पे दिया था, जो आज भी आप महफूज किए हुए हैं। ये कितना खुश नसीब होगा यहाँ पे बैठ के लामा इकबाल आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या कुछ लिखते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शायर मशरिक को ये ईरान वालों ने गिफ्ट किया था ये कालीन। मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये अल्लामा साहब का अपना कमरा है और लामा साहब आउंदे सन ना ते इस कमरे च रहिंदे हुंदे सन। इस कमरे च तुसीं ये देख लो, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀ ਆਤਸ਼ਦਾਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। अच्छा ये घड़ी भी उसी वक्त जब गए हैं वैसे की वैसे ठहरी हुई है। ये लामा साहब के ज़ाती इस्तेमाल की चेयर्स हैं। ये अल्लामा साहब के ज़ाती इस्तेमाल की जो चेयर जिस पे आप तशरीफ़ फरमा होते थे, और ये हाथ वगैरह धोने के इस्तेमाल में आता होगा यकीनन। और यहाँ पर ये डाइस एक मौजूद है और इस पर आप कागज़ रख के कुछ ना कुछ तहरीर करते होंगे जिसमें अपनी शायरी, ख़ास बातें, इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत की बातें यकीनन इस पर आप लिखा करते थे। एक और हम कमरे में आए हैं और खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल का शेर है। जी अल्लामा इकबाल भाई। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये उनके घर के इस्तेमाल का था। अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु अल्लाह। ये अब हम एक रूम में आके बैठे हैं, हाल कमरा लग रहा है, जैसे ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी मौजूद हैं जो इटली से आए हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सरकार, आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वैसे तो इससे कबल भी यहाँ पर आकर ज़ियारत की मुख्तलिफ़ चीज़ों की, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उन सारे प्रोग्रामों से, सारे दौरों से आज तफसीली दौरा है। अल्हम्दुलिल्लाह वसूली हो गई इटली से आने की, ऐसे बोल सकते हैं। जी, तो आप ये इस जगह के बारे में थोड़ा बताएं ना। अब हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? जब हजूर लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे थे,
صاحب تو ان کی فیملی کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. آج کل جو موجودہ ہے یہ بزم اقبال کے زیر اہتمام مشاعرے، محفل میلاد، مختلف اسلامی تہوار، علامہ صاحب کی وفات پہ قرآن خوانی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرام ہیں وہ اسی حال میں ہم سیٹنگ کرتے ہیں. الحمدللہ بزم اقبال کے ہر پروگرام پہ لنگر مصطفی لازمی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، جلدی جلدی ذرا ہم زیارت کر لیں. مزید اور جگہ بھی میرا خیال ہے. ادا کریں گے ہمارے جہانگیر بھائی کا کہ یہ ہمیں یہاں پر لے کے آئے اور اس پیارے گھر کی زیارت کی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استعمال میں جو چیزیں تھیں ہم نے اس کو دیکھا، دل بھی خوش ہوا، اور جو شاہ صاحب نے ہمیں معلومات دی بڑی زبردست تھی، بہت مزہ آیا. اقبال منزل کا دورہ کرنے کے بعد یہاں کے صدر صاحب اور انتظامیہ نے بڑی ہی شفقت فرمائی اور ہمارے لیے کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کیا. ساتھ ہی ساتھ بہت سے امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی رہا. یہاں کی انتظامیہ نے اقبال منزل کا رجسٹر پیش کیا جس میں یہاں آنے والے وزٹر حضرات اپنی رائے اور اپنے مشورے دیتے ہیں، تو ہم نے بھی یہاں کے وزٹ کے حوالے سے اپنی رائے دی. اقبال منزل حاضری کے بعد ہمارا سفر ہوا سیالکوٹ میں ایک مزار مبارک کی جانب جو کہ ولی اللہ کا مزار ہے، جنہیں امام علی الحق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد اس کا ثواب اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. شیخین کریمین، اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم، غوث اعظم، کل مومن مومنات، مسلم مسلمات، جن و انس اول آخر کے سارے ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص حضرت سیدنا امام علی الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ان کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما. یا الہ العالمین مالک و مولا، یہاں پر حاضری کی سعادت حاصل کی، اس میں جہانگیر بھائی نے آج بہت تعاون کیا اور اپنا ٹائم عطا فرمایا. ان کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرما. یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما. یا الہ العالمین یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام علی الحق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کے بعد اس کے ساتھ ایک اور متصل مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور دعا کا سلسلہ ہوا.
نفی اسبات دا پانی ملے سے ہر رگے ہر جائی الحمدللہ علامہ اقبال منزل پر بھی حاضری ہو گئی اور مزار مبارک پر بھی حاضری ہوئی. سیالکوٹ میں آج کا دن گزرا جہانگیر قادری صاحب کے ساتھ. میرے بہت ہی پیارے اور اچھے محترم دوست ہیں. یہ کوئی ٹھنڈی اور میٹھی چیز پینے کا دل کر رہا ہے تو کوئی اگر خاص چیز ہے سیالکوٹ کی جو کہ واقعی لگے گی یار کراچی سے ہٹ کے, تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور کیا پلائیں گے آپ؟ یہاں مہر لسی والے وہ ہمارے دوست ہیں, ان کی لسی بہت مشہور ہے. تو آپ کو بھی آج وہاں لے کے جاتی ہیں, آپ خود دیکھ لیں کیسی لسی بناتے ہیں. انشاءاللہ پئیں گے اور پھر دیکھیں گے واقعی ایسی ہے کہ جتنی جہانگیر بھائی نے تعریف کر دی ہے. مہر لسی پر ہم پہنچ چکے ہیں. جہانگیر بھائی ہمیں لے کر آئے یہاں پر. جہانگیر بھائی کہیں ان کو کیسی لسی بناتے ہیں, بنا کے پلائیں ذرا ہمیں لسی. جی خلیل صاحب کراؤ چیک لسی. ہمیں اجازت ہے اندر آ کے ہم دیکھ لیں اور کیا کیا ڈالتے ہیں ذرا پتہ چل جائے کہ بھائی آپ کی لسی اتنی لذیذ کیوں ہے. ہم یہ لسی کی شاپ کے اندر آ چکے ہیں اور سیالکوٹ کی مشہور لسی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سیالکوٹ میں جو کوئی آتا ہے اور اس کو اگر اس لسی کے بارے میں معلوم ہے اور ایک دفعہ پی چکا ہے تو دوبارہ ضرور یہاں پر آ کر لسی پیتا ہے. تو بھائی یہ بتائیں آپ کی لسی میں ایسی خاص بات کیا ہے آخر؟ یہ سب سے ہمارے پیر صاحب لیاز کار صاحب کا فیضان ہے اور ہم سب بھائی جو ادھر کام کرتے ہیں ورکنگ, وہ ہم بھی سب 5 ٹائم کے نمازی ہیں اور وضو میں زیادہ کام ہم کرتے ہیں. یہ ہماری خصوصیت ہے تو اللہ پاک کی یہ رحمت ہے اور برکت ہے. زبردست. سب بھائی ایک ساتھ کام کرتے ہیں, آپس میں پیار محبت کے ساتھ کام کرتے ہیں, پھر نمازی بھی ہیں تو اللہ پاک نے ان کے کام میں برکت بھی دی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر جی آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ آپ تو میرا خیال بہت مصروف ہیں اور ایسے ہی کام کرتے کرتے بات کرنی پڑے گی. تھوڑا سا بتائیے ذرا آپ کے ہاتھ میں اتنی لذت کیسے ہے بھائی؟ یہ فیضان اتار ہے الحمدللہ, میرے پاپا کا فیض جاری ہے, مل جل کے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دی ہوئی ہے. لسی پی رہے ہیں ہم یہاں پر. سیالکوٹ میں آئے لمبا سفر کر کے اور یقین مانے سفر کی بھی تھکن تھی. کراچی سے سیالکوٹ کا سفر بائی روڈ کیا. ایسا نہیں کہ صرف تعریف کرنے کے لیے. لسی واقعی لاجواب ہے, مزے کی ہے. آپ تو وہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں, مزے مزے کی چیزیں وہاں پر کھاتے ہوں گے. یہ پاکستان میں لسی کہاں سے پسند آ گئی آپ کو؟ جو خلیل صاحب کی لسی ہے یہ کافی مزے کی ہے. یہ جو لسی ہے یہ کینیڈا میں نہیں ملتی ہوگی میرے خیال میں. ہاں یہ بات ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں خصوصیت والی چیزیں ہیں وہ باہر نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے ملک میں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. رات کے تقریباً اس ٹائم 12 بجنے والے ہیں, 11:55 ہو گئے ہیں اور یہ بھائی اس ٹائم لسی پینے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بھائی یہ رات کے 12 بجے آپ لسی پینے آ گئے, کیا خاص بات ہے اس میں؟ یہ ذائقے دار لسی ہے جناب, بہت مزے دار ہے اور یہ بالکل پیور لسی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کسی جلی چیز کی آمیزش نہیں ہے. یہاں پہ اس کو پیتے ہیں تو بہت تسلی ہوتی ہے دل کو. بھائی آپ بھی رات کے 12 بجے لسی پینے آ گئے؟ جی ہم ابھی کین سے ہی ہو کے آ رہے ہیں. ادھر سے کافی زیادہ چیزیں ہم نے وہ نہیں کھائی. ماموں کو میں نے کہا کہ اسپیشل ادھر جا کے لسی پی کے آتے ہیں ہم, کیونکہ آج کل تو بندہ رات کا کھانا کھاتا ہے اس کے بعد کولڈ ڈرنک پیتا ہے, تو آپ جو ہے وہ لسی پی رہے ہیں. پر مزہ ہی اس چیز کے اندر ہے. کولڈ ڈرنک بھی پی کے دیکھے, اس میں مزہ نہیں آیا. ڈرنکس کے ذرا نقصانات زیادہ ہیں. یہ چیزیں کولڈ ڈرنکس جو ہے نا وہ اس سے زیادہ مفید یہ لسی ہے. یہ والی جو بات کہی ہے یہ واقعی 100% صحیح بات کہی ہے کہ کولڈ ڈرنک کے بہت سارے نقصانات ہیں, جبکہ یہ لسی جو ہے اس میں دودھ, دہی, ملائی, کھویا اس ٹائپ کی چیزیں ڈلی ہیں جو ہماری صحت کے لیے کافی اچھی ہیں. اسے بڑے اچھے انداز میں بنایا جاتا ہے اور ہمیں پیش کیا جاتا ہے. سیالکوٹ میں اقبال منزل پر حاضری اور مزارات پر حاضری کے بعد ہمارا سفر لاہور کی جانب ہوا. ناظرین, ہمارا سیالکوٹ کا سفر اختتام پذیر ہوا تو اب ہم جا رہے ہیں لاہور کی جانب. دل کر رہا ہے ابو ہریرہ بھائی کہ وہاں پر ہم لوکل سفر کریں, رکشوں میں, بس میں. وہاں میٹرو بھی چلتی ہے, میٹرو میں بھی سفر کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟
इंशाल्लाह इरादा यही है कि मेट्रो में सफ़र करेंगे। और वैसे भी सही बात ये है कि भाई वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरा ख्याल तो यही है कि अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करेंगे और इसके बाद जो है वो रक्शे में हम सफ़र करेंगे। लाहौर पहुंचकर अपनी गाड़ी एक जगह पार्क की और फिर रक्शे और मेट्रो बस में लोकल सफ़र किया। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर आए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी ना दी जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करेंगे कि आपको भी इसकी ज़ियारत करवाएं। अल्लाह वालों के पास जब हाज़िरी हो जाए तो उससे बहुत बिगड़े काम बन जाते हैं। हाज़िरी भी देंगे और दुआ भी करेंगे, जो हमारा एक मकसद है, और सुनाएंगे आपको वहाँ पर एक खूबसूरत सा वाक़या। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें यहाँ की बरकतें अता फरमाए। कोरोना कोविड-19 के बायस जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा और ये रास्ता लगा हुआ है यहाँ पर, इससे आगे नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहीं से हाज़िरी दी है, जो हमने दुआएं की हैं आप सबके लिए भी की हैं। अल्लाह पाक को कबूल फरमाए दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में। विच कुरान दे रंग दित्तियां ने खुदे आखरदार अली दे बच्चियां जो अदाए चोरी पर ले जांदा खुदे आखरदार अली दे बच्चियां सिर तू मुश्किल डल जावेगी फरूकी एक बार नारा मार अली दे बच्चियां मंगला राम जिन्ने पुत्र मंगले अज सजाई दरबार अली दे औके पहले नदियां निरावा इश्क दियां बकरे शहर ते बकरियां रामा इश्क दियां फुल्लां वर्गी जिंदड़ी इश्क कड्डिया विच डुला देवे इश्क जावे गली गली रुला देवे आप ही अंदरों यखरी करदा आप ही मलबा लांदा वे आप ही यार आवे फिरने आप ही यार जांदा है पत्थरां दे विच ओ कीड़ियां नूं दे कर नहीं हर घर घर जांदा सोना अल्लाह है अल्लाह 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 अल्लाह। यहीं पर दाता अली हिजवेरी के मज़ार के पास एक अंग्रेज की कब्र है। उसके हवाले से एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या रिकॉर्ड किया, आइए आपको वो सुनाते हैं। दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल की। यहाँ पर एक अंग्रेज़ की कब्र है और बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है और उस वाक़ये का ताल्लुक़ कुरान पाक से है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक ने इन्हें बड़े मौजज़ात अता फरमाए थे। अल्लाह पाक ने इन्हें ये ताकत भी अता फरमाई थी कि ये परिंदों जानवरों की ज़ुबानें समझा करते थे और जो वो चहचहाते थे, चू चू करते थे, जिस तरह की भी वो बोलियाँ बोलते थे, लेकिन हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बोलियाँ समझते थे कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन के सफ़र पर थे और आपके साथ एक हुदहुद हुआ करता था। हुदहुद में अल्लाह पाक ने ये क्वालिटी रखी थी कि ये ज़मीन के अंदर पानी की तलाश कर लिया करता था। तो क्योंकि आप सफ़र पर थे, काफ़िला भी आपके साथ था, तो जब काफ़िला यमन पहुंचा तो आपने हुदहुद को देखा, हुदहुद मौजूद नहीं था। आपने दरियाफ्त किया कि ये कहाँ पर है, तो बताया गया कि मालूम नहीं। आपने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया कि अगर इसके पास कोई वाज़ेह दलील ना हुई कि किसी काम से गया था तो फिर इसको सज़ा दी जाएगी। तो कुछ देर गुजरती है, हुदहुद आता है आपकी बारगाह में और ख़ुद आकर अर्ज़ करता है माज़रत के साथ, हुज़ूर ताख़ीर हो गई लेकिन मैं एक ख़बर लाया हूँ आपके पास। आपने जब उससे दरियाफ़्त किया कि वो ख़बर क्या है, तो हुज़ूर ने बताया कि मैं मुल्क सबा गया था, वहाँ पर एक मलका है जिसका नाम बल्कीस है और वो बड़े तख्त पर बैठती है जिसकी 80 गज़ ऊंचाई है। बड़ी चौड़ाई वाला, बड़ी ऊंचाई वाला तख्त है
اور اس کے بہت سارے نوکر چاکر ہیں اور اس کی بڑی رعایا ہے اور مال و دولت بھی اس کے پاس بہت ہے۔ مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ نے ملکہ بلقیس کی طرف ایک خط روانہ کیا، اس کے اوپر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی سلمان کی طرف سے یہ خط ہے، اور اس خط میں نیکی کی دعوت دی کہ یا تو اللہ کے راستے پر آ جائیں یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار رہیں۔ تو جب ملکہ بلقیس تک یہ خط پہنچا، اس نے جب یہ پڑھا تو اس نے سوچا کہ یہ واقعی کسی عام شخص کا خط نہیں ہے، یا تو یہ بڑے بادشاہ ہیں یا پھر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ سوچنے پر مجبور ہو گئی، اس نے اپنی شورا کو جمع کیا اور مشورہ کیا ان سے کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو شورا والوں نے کہا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم لڑیں گے ان سے۔ لیکن کیونکہ وہ ملکہ کچھ سمجھدار تھی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ان کی طرف جو ہے وہ کچھ تحفے بھیجتے ہیں، یہ واقعی اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو یہ تحفے قبول نہیں کریں گے، اور اگر یہ بادشاہ ہوئے تو پھر یہ تحفے قبول کر لیں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے جو ہے وہ بہت سی چیزیں اپنی خادم آپ کی طرف نذرانے کے طور پر بھیجی، اور یہ جانچنا چاہا کہ اگر رکھ لیں گے تو بادشاہ ہیں، نہ رکھیں گے تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ خادمائیں سونے سے لدے اونٹ سواریاں لے کر جب پہنچنے والے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی تھی، اور آپ نے جنات کو حکم دیا کہ جہاں سے یہ گزر کے آئیں گے وہاں پر سونے کی اینٹیں بچھا دو تاکہ ان کو بھی معلوم ہو آخر آ کس کے پاس رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو المختصر یہ ہے کہ آپ نے وہ جو نذرانے وغیرہ تھے وہ واپس کر دیے، اور ملکہ بلقیس اس نے پھر جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے آپ کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ کیا۔ غالباً یہ جو سفر تھا جہاں حضرت سلیمان موجود تھے یمن میں، اور ملک سبا جہاں بلقیس ملکہ موجود تھی، بہت لمبا فاصلہ تھا، مہینوں کے رستے ہوا کرتے تھے اس دور میں، گھوڑے اور اونٹوں پر پیدل سفر کیا جاتا تھا، اس طرح کی آج کل کے دور کی طرح گاڑیاں، کاریں اور جہاز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنا تخت جو ہے وہ 7 طرح کے الگ الگ محلوں میں محفوظ کر کے تالے لگا کر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چلی۔ جب ملکہ بلقیس 3 میل کم و بیش دور رہ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی مجلس والوں سے فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا وہ تخت چاہیے۔ وہاں پر ایک جن نے کہا کہ حضور میں حاضر کر دیتا ہوں۔ وہ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کچھ اس انداز میں بتایا کہ آپ جتنی دیر میں کھڑے ہو کر بیٹھیں گے اتنی دیر میں لے کے آ جاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب اس سوال پر ذرا سا ناظرین آپ غور کریں کہ ملکہ بلقیس 3 میل دور رہ چکی ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ملکہ بلقیس کا وہ اتنا بڑا اتنا وزنی 7 تالوں میں جو بند تخت ہے وہ مجھے چاہیے۔ جن نے جب کہا کہ حضور میں حاضر کر دوں گا اتنی دیر میں، آپ کے کھڑے ہونے سے بیٹھنے تک اتنی دیر میں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر وہیں مجلس میں ایک موجود تھے بزرگ جو آپ کے امتی تھے، صحابی تھے، آصف بن برقیہ ان کا نام ہے۔ روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور مقدس اتری تھی اس کتاب کا ان کے پاس علم تھا۔ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ حضور آپ پلک جھپکیں گے اتنی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے پلک جھپکی اور آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب ملکہ بلقیس پہنچی اور وہ حیران ہوئی۔ یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ دیکھیں یہ جو فرمانے والے تھے کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی تھے، اور کہہ کن سے رہے؟ اپنے امتیوں سے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یعنی کہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کے علم رکھنے والے کو اللہ پاک ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ یہ کام پلک جھپکنے میں کر سکتا ہے، اور جب وہ یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کا پیارا نبی خود بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام خود بھی کر سکتے تھے، لیکن شاید ان کو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کرانا بھی یہاں مقصود تھا۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے مزید درجات بلند ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کے بھی سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور بے شمار ایسے اولیاء ہیں جن کو اللہ پاک نے اس طرح کی کرامات عطا فرمائی۔
اب میں واپس اسی جانب آتا ہوں. یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا، جب میں داتا دربار میں حاضر ہوا تو یہاں ایک انگریز کی قبر ہے اور اس انگریز نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن کچھ غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تھا. جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں اچھے کاموں کو شرک بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک کے اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں غلط عقیدے سکھایا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ لگ گیا. اب ہوا ایسا کہ اس شخص نے، اس انگریز نے جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ واقعہ پڑھا کہ آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں جو ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا، آخر کیسے لایا تھا. انگریز نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تعلیم تو دو ذرا کہ یہ تخت کیسے آیا. تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے، صحیح سمجھا نہیں پا رہے تھے، کیونکہ واقعی اولیاء کا منکر جو ہوگا وہ کیسے اس کو اچھے انداز میں سمجھا سکتا ہے کہ واقعی کسی کو سمجھ آ جائے. اب اس انگریز کی قسمت جو ہے وہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. لاہور اس کا آنا ہوا. داتا دربار کے قریب سے جب یہ لوگ گزر رہے تھے تو یہاں اس کی نظر پڑی کہ لوگ یہاں پر حاضری دے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے صدقے میں. تو اس نے جب انہی لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہاں پر شرک ہو رہا ہے. لیکن اس کی قسمت میں جو ہے وہ بدلنا لکھا ہوا تھا، عاشق رسول بننا لکھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ لوگ ان کی طرف اسے متوجہ ہیں. تو پھر وہ خود بھی جو ہے وہ داتا دربار پر آیا، یہاں پر حاضری دی اور اس نے یہ خیال کیا کہ بہت تھکا ہوا ہوں اور مجھے چائے کی حاجت ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اس کو پیالے میں جو ہے وہ فوراً چائے دے دی. وہ چائے دیکھ کر وہ جو انگریز تھا وہ بے ہوش ہو گیا. ایسا ہی ابو ہریرہ بھائی، چائے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا. تو ان کے ساتھیوں نے جب انہیں پانی کے چھینٹے وغیرہ مار کر اٹھایا، جس طرح بھی جگایا، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جنہوں نے یہ چائے لا کر دی تھی وہ بزرگ کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا کون بزرگ؟ انہوں نے پھر یہ بات بتائی کہ میں یہاں پر اس بزرگ کی قبر مبارک کے پاس آیا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے چائے پینی ہے. چائے دیکھ کر بھی میں بے ہوش نہیں ہوا، اچانک میرے چائے سامنے آ گئی. لیکن وہ جس پیالے میں چائے دی تھی نا ہمیں، باہر کے ملک میں، انگریزوں کے ملک میں جو جس کپ میں ناشتہ کیا کرتا تھا، میرا یہ وہ پیالہ تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے چائے چاہیے. یہ خیال آتے ہی اس بزرگ نے جب مجھے یہ چائے دی، اور پیالہ وہ تھا جس میں وہ باہر کے ملک، سات سمندر پار جہاں میں رہتا ہوں، وہاں پر میں ناشتہ کیا کرتا تھا. اور اس پیالے میں جب مجھے یہ چائے دی گئی تو پھر مجھے وہ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا قرآن پاک کا واقعہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح یہ بزرگ میری چائے کا پیالہ وہاں سے لے کر یہاں میرے پاس آ گئے اور میرے دل میں خیال ہی آیا تھا کہ مجھے چائے چاہیے، انہوں نے پلک جھپکتے میں مجھے میرے ہی پیالے میں چائے دے دی. ان کو سمجھ آ گیا کہ جس طرح یہ پیالہ آیا اسی طرح آصف بن برقیہ بھی وہ تخت لے کر آگے. یہ تھے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہاں پر موجود جو کرامت تھی ہمارے داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اپنے فیوز و برکات سے اس انگریز کو جو ہے وہ عاشق رسول بنا دیا. یہ جو پیالہ تھا اور یہ تخت تھا، یہ پلک جھپکنے میں ویسے تو عقلاً تو محال لگتا ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ اصل میں اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک قادر ہے کسی سے بھی کچھ کروانے پر. جب اولیاء سے یہ چیز، اللہ کے نیک بندوں سے یہ چیز صادر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. یہ عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور کرامت اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقلاً محال ہو اور سمجھ میں نہ آئے. نعمان بھائی، تو مجھے اب سمجھ آئی کہ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ فرما گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. سونے دکھ لے کے سکھ دے دے، غم لے کے خوشیاں دے دے، بیماریاں دے بڑے انبار نے مولا دور کر دے. سونے تینوں حضرت میرے حمزہ دی شہادت دا واسطہ، جنگ عہد دی شہادت دا واسطہ، جنگ بدر دی شہادت دا واسطہ، جنت دے سرداراں دا واسطہ، کلمے دے وارثاں دا واسطہ، حق دی شمع بلند کرن والے دا واسطہ، قیامت تک انہاں دی آن گیاں نسلاں نوں کھڑی تے سردار سلطان تے امیر بنائی. مولا اپنے حبیب دا دیدار کرا دے. سونے سے ایک گل کہنی ہوں، سب کا 5 تے 12 دا سونے دنیا تے آخر تیرے کول رہنی ہوں. یہ تے شان نال محبوب جائیے تے ایمان نال من لگے کلمہ دی فرمائی. پر توبہ تنگ دستیاں، جادو ٹونے، بیماریاں، تکلیفاں، بری محفل، برے یار، بری گھڑی، بری ماری، بری موت، برے سفر، برے راہ،
पूरे पैसे तो बचाई या अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान च निज़ाम मुस्तफा दियां बहारां ने फरमाई सोने मालका या अल्लाह मेरी दुआवां कबूल फरमा जिन्हों को बेटियां ने बेटे ने फरमा दे जिन्हों को कहानियों सोने बंगले दा फरमा दे मौला उन कोरोना वायरस दा ते यूपीआई मगरों ला दे मौला निज़ाम मुस्तफा दियां बहारां ने फरमा दे या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दा सदका ही मैनू मंगन की इजाजत नहीं हो सोने तेन अपनी रहमी का वास्ते ही अज रहम फरमा दे मौला इन्हें नमाज कायम करने वाला बना दी नमाज पढ़ने वाला ना बनाई दुख उठाने वाला बनाई दुख देने वाला ना बनाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। लाहौर से फारिग होने के बाद हमारा सफ़र वापस कराची की जानिब हुआ। चूँकि हम सफ़र में हैं तो एक चीज़ जहन में आ रही है आपसे शेयर करें कि रोड पर जो कवानीन लिखे होते हैं सफ़र करने के हिसाब से उस पर अमल किया करें। सीट बेल्ट लाजमी बांधा करें, आपके बराबर में जो बैठा है वो भी सीट बेल्ट बांधा करें। रोड पर जो स्पीड लिमिट लिखी होती है इस पर भी ज़रूर गौर किया करें और जो लिमिट लिखी है कोशिश करें कि इससे थोड़ा कम ही चलाएं। सेफ ड्राइव सेफ अराइव, देर से पहुँचिए मगर खैर से पहुँचिए। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक और सफ़र एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।